میں خود کو دنیا کا سب سے بدقسمت انسان سمجھتا ہوں، کیونکہ جب تک میری ماں زندہ رہی میں نے کبھی اس کی قدر نہ کی، اسے بہت تکلیفیں دی۔ آج وہ مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے، مجھے ہر وقت اسی کی یاد آتی ہے۔ ساری دنیا میرے لیے ویران ہو چکی ہے۔ میں بچپن سے ہی بہت ضد رہا ہوں، کبھی اسکول جاتے ہوئے ضد کرنا، کبھی کھانا کھاتے ہوئے نخرے کرنا کہ مجھے یہ نہیں کھانا ہے، وہ نہیں کھانا ہے۔ مجھے یاد نہیں کہ 8ویں کلاس تک میں نے کبھی اپنے ہاتھوں سے کھانا کھایا یا اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہنے، یہاں تک کہ جوتوں کی ڈوری بھی میں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں باندھا تھا۔ میری ماں ہی میرے سارے نخرے دیکھتی تھی، میری ساری فیسلٹی میں ایک میری ماں ہی تھی، بھائی بہن کوئی نہیں تھا۔ باپ کا سایہ تو بچپن سے ہی میرے سر سے اٹھ گیا تھا۔ 12ویں کلاس تک میری یہی حالت رہی۔ میرے کپڑے، بستر، اسکول کا بیگ، کتابیں سب ادھر ادھر بکھری پڑی رہتی تھیں، اور میں ایسے ہی رات میں لیٹ کر صبح اٹھتے ہی میں دیکھتا کہ کمرہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، میرے کپڑے الماری میں اچھی طرح رکھے ہوتے اور میرا بیگ بھی کھوٹی پر ٹنگا ہوتا۔ رات میں اگر کبھی بارش ہونے لگتی تو میں صبح دیکھتا کہ میرے اوپر کوئی موٹا کمبل پڑا ہوا ہے تاکہ مجھے سردی نہ لگ سکے۔ مجھے گھر میں ہمیشہ دو چیزوں سے بہت زیادہ چڑ تھی، ایک اس سلائی مشین کی کھٹ کھٹ کی آواز سے جو اکثر 12 گھنٹے تک چلا کرتی تھی، اور دوسرا روٹی کے کنارے پر اکثر گھی لگنے سے رہ جاتا تھا تو میں غصے میں روٹی چھوڑ کر باہر چلا جاتا تھا۔ مجھے ان دو چیزوں سے ہمیشہ چڑ رہی تھی۔ مجھے جب بھی زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑتی تو میں گھر جا کر ماں سے کہہ دیتا کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اور پھر کیا دیکھتا کہ جو سلائی مشین کی آواز ابھی تک 12 گھنٹوں تک آتی تھی وہ بڑھ کر 18 گھنٹوں تک آنے لگتی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب اسکول میں ایڈمیشن کے لیے ماسٹر جی مجھ سے کہا تھا کہ 1500 روپے تمہاری ایڈمیشن فیس لگے گی۔ شام کو گھر واپس آیا اور اپنی ماں سے کہا کہ مجھے کل 1500 لیے چاہیے ورنہ اسکول میں میرا ایڈمیشن نہیں ہو پائے گا۔ اتنا کہہ کر میں اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ اسی رات 2 بجے تک میری آنکھ کھلی تو گھر کے برانڈے سے مجھے کسی کی رونے کی آواز سنائی دی۔ میں اٹھ کر باہر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ماں موٹے شیشے کا چشمہ لگائے بہت دیر سے مشین کی سوئی میں دھاگا ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ جا رہے ہیں۔ ماں کی یہ حالت دیکھ کر میری جو روح کانپ گئی۔ میں نے ماں سے کہا کہ ماں، اتنی رات ہو رہی ہے، آپ ابھی تک کام کر رہی ہو؟ میری آواز سن کر ماں ایک دم سے چونک کر میری طرف دیکھنے لگی اور ٹپ سے آنسو صاف کرتے ہوئے مجھ سے مسکرا کر کہنے لگی، اور بیٹا، وہ سامنے والی جو تمہاری کاجل آنٹی ہیں، ان سے یہاں کل شادی ہے۔ انہیں کہا تھا کہ اگر میں ان کے 2 سوٹ کل تک سل کر دے دوں تو وہ مجھے 1500 روپے دے گی، لیکن دیکھو یہ کمبخت دھاگا سوئی میں جا ہی نہیں رہا ہے۔ میں بہت دیر سے پریشان ہوں۔ ماں کی یہ حالت دیکھ کر میں اس سے جا کر لپٹ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ میری ماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا، تم پریشان نہ ہو، میں تمہارا پیسہ انتظام کر دوں گا۔ اس دن کے بعد میں نے سوچ لیا کہ
اب مجھے بھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی کام کرنا چاہیے تاکہ میں بھی اپنی ماں کا سہارا بن سکوں۔ ادھر میری پڑھائی مکمل ہوئی تو مجھے ایک اچھی نوکری مل گئی۔ میں نے جب گھر جا کر اپنی ماں کی نوکری کے بارے میں بتایا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور چینی کے ڈبے سے 20 روپے نکال کر مجھے دیے اور کہا، بیٹا جاؤ جلدی سے ان پیسوں سے مٹھائی لے آؤ، میں آج اپنے ہاتھوں سے تمہیں مٹھائی کھلاؤں گی۔